وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم ٹھریا بریلی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بریلی کو صرف اور صرف ایک شہر کی حیثیت سے نہیں جانا جاتا، کروڑوں مسلمانوں کے خون کی نس جہاں سے ملی ہوئی ہے اس کا نام بریلی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر کثیر علماء مجھ سے بڑے ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور یہ لاکھوں کا مجمع، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے دن کے اجالے میں، جبکہ کام کاج کے اوقات ہوا کرتے ہیں، یہ کسی نیتا یا کسی پیسے والے امیر زادے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مصطفیٰ کے نام پہ آیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی وہ تاثیر ہے کہ آج بھی لاکھوں غلام اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں جمع ہو ہی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا آپ کے ذریعے سے جو مجھے عزتیں ملی یہ میری حیثیت سے بڑھ کر کے ہے، یہ میرے پیر کامل حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض کامل ہے۔ یہ بھیڑ ہماری نہیں ہے، ان کی بھیڑ ہے، یہ مجمع ان کا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا میرے عزیزوں، عزتیں، رفعتیں، مقامات، بلندیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، مجھے کون پہچانتا ہے؟ میرا آپ سے کون سا رشتہ ہے؟ ننیالی، ددھیالی، سسرالی کوئی رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی چہرے یہ بتاتے ہیں صدیوں پرانا رشتہ ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میں ممبر سے گزارش کروں گا، میں ان تمام چیزوں کا قائل نہیں، یہ نوٹوں کی برسات، یہ پیسوں کی برسات، یہ سب چیزوں کے لیے ہم آتے نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ویسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو ہم پر بارش ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس بارش کے لیے ہم نہیں آتے۔ ان کی حیثیت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کی دھول بنایا ہے۔ میں ابھی منع کر رہا ہوں، اسی چیز کو آپ کر رہے ہیں، یہ لے جاؤ ساری چیزیں۔ میرے عزیزو، ان تمام روایات کو بریلی میں بھی اگر قائم کیا جائے تو لوگ اس کی اقتدا کرنے لگ جائیں گے، اسی لیے میں منع کرتا ہوں، چاہے وہ نعت خوانی ہو، چاہے وہ تقریر ہو، یہ نوٹوں کی بارش سے دنیا داری اور دنیا طلبی نہ آئے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف مکین گنبد خضرا کو حاضر و ناظر جان کر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جو لینا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لینا ہے، ہم وہاں سے لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ توجہ سے سنیں، قرآن کہتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی بات کو تو مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا،
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات ایک ہی ذات کا نام ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس اجلاس میں بہت مختصر کے انداز میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ یہ اجالا، یہ گرمی، ویسے گرمیوں کے دن تو ہے نہیں، لیکن مجمع کی جو گرمی ہے وہ اسلامیہ انٹر کالج کی یاد دلا رہا ہے۔ لوگ پسینے میں شرابور ہو کر کے بھی مرشد کامل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فیض لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے، وقت بھی وہی چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں۔ جو میسج دینا چاہتا ہوں بس توجہ سے سنیں۔ ہمارا ایک ہی میسج ہے، دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں تم 1000 ڈوریاں کاٹنے کی کوشش کرو، تم 1000 رسیاں توڑنے کی کوشش کرو، پھر بھی ہم کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ٹھریا والوں کے اندر یہ جذبہ؟ یقیناً میرے عزیزو، یہ صرف ہاتھ نہیں، دنیا اسی بات سے اب گھبرانے لگ گئی ہے۔ میں نے ہندوستان کے اکثر شہروں کا دورہ کیا اور ہر نوجوان کو میرے نبی پاک کے نام پر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے اس جوش میں نے دیکھنا شروع کیا ہے جو برسوں پہلے سے خوابیدہ اور غفلت کی چادر اوڑے ہوئے قوم کے اندر ہمیں تمنا تھی کہ کوئی اس طرح بیدار ہو جائیں نوجوان، اور الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے سے وہ بیداری نظر آ رہی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز موت بھی آئی تو فکر نہ ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ امت اب کھڑے ہونے کے لیے تیاری میں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن شیروں کو برسوں سے سلایا گیا تھا، اب وہ شیر دہاڑنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں، اور بیداری آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ یہ تمہاری بیداری ہی کا نتیجہ ہے جو ادھر ادھر سے باتیں جو آ رہی ہیں۔ کہیں کوئی پاکھنڈی اپنی ویڈیو وائرل کرتا ہے، ایک گوفے میں بیٹھ کر 4 لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہندوستان کے بڑے بہادر لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی حیثیت صرف اتنی ہے، 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے۔ مسلمان بچہ اگر 8 سال کا بچہ بھی اندر آ جائے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے، ڈر اور خوف اتنا ہے۔ رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، 10 12 باڈی گارڈ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور تمہاری سیکورٹی کے لیے حکومت بھی تیار ہے۔ سب ہونے کے باوجود نیند غائب ہے، سکون غارت ہے، گھر کے اندر محصور، تمہیں چہرہ دکھانے کے لیے، چھپانے کے لیے دروازہ نہیں ملتا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے گنبد خضرا کا جو دامن پکڑا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑا ہے، ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہزاروں کے مجمع میں تنہا چلتے ہیں، خوف کبھی نہیں آتا، ڈر کبھی نہیں آتا۔ یہ مجمع، یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے، یہ مکین گنبد خضرا کی وجہ سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ ان ظالموں کو بھوکتے ہوئے زیادہ دن نہیں جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری آئے گی۔ لیکن اے مومنو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا تمہیں دیکھنا چاہتی ہے کہ تم سوئے ہو یا بیدار ہو، تم جاگے ہو یا غفلت میں ہو، بس اس کام کے لیے وہ میرے نبی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں اگر کوئی بستر پر سویا ہوا ہو تو اسے چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں، کبھی آواز کر کے چیک کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، لیکن اگر کرنٹ کا تار لگا کر کے چیک کریں تو کیسی بھی غفلت کا آدمی ہو بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ کرنٹ کا تار اگر کسی کے پاؤں میں چھوا دیں اور پھر آپ چیک کرنے کی بات کریں کہ جتنی بھی غفلت میں ہو وہ بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ یہی کیفیت آج ہماری ہے۔ سوئے تو تھے مسلمان، لیکن انہوں نے جگانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ مدینے کا کرنٹ استعمال کیا ہے، نبی پاک کی ذات کو چھیڑا ہے۔ یہ مومنوں کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک جب جب دنیا میں چھیڑا گیا ہے،
مومنین پھر سے متحد ہو چکے ہیں، مومنین پھر سے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن بہت قریب مجھے نظر آ رہا ہے جو ہر جگہ سے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات چلے گی، اور پرچم لہرائے گا تو میرے مصطفیٰ کا لہرائے گا۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ العزیز، یہ ظلم کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، یہ بدلیاں ختم ہو جائیں گی، اور الحمدللہ ہم فخر سے اعلان کریں گے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان گرامی